کیا مہرو کی پلاننگ کامیاب ہوگی؟ زارا اور ہادی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ اور مہرو نے اپنی تمام جیولری سلمان کے حوالے کی ہے، کیا اس بات کا فرحہ کو پتہ چل جائے گا؟ لگتا یہی ہے کہ اب مہرو اور سلمان کا افیئر زیادہ عرصے تک چھپا نہیں رہے گا، کیونکہ مہرو کی حرکتوں سے فرحہ کو تشویش ہونے لگی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو مہرو سب سے چھپا رہی ہے۔ فرحہ اپنا خاص بندہ مہرو کے پیچھے لگاتی ہے جو مہرو کی تمام ایکٹیویٹیز کا فرحہ کو بتائے گا، اور یوں فرحہ کو فائنلی پتہ چل جائے گا کہ مہرو سلمان سے ملتی ہے، اور اس بات کی خبر مہرو کے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ہے۔ فی الحال تو فرحہ ایک دفعہ پھر مہرو سے کہتی ہے کہ اپنی جیولری مجھے دے دو تاکہ میں اپنے لاکر میں رکھوا سکوں، کیونکہ گھر پہ جیولری رکھنا سیف نہیں ہے۔ پہلے تو مہرو ٹال مٹول سے کام لیتی ہے، لیکن جب فرحہ نہیں ٹلتی تو مہرو کو چاروں ناچار اپنی کپبورڈ تک تو جانا ہی پڑتا ہے۔ اسی دوران میں وہ فٹافٹ پلان بنا لیتی ہے۔ کپبورڈ کھولتے ہی پریشانی سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ممی، میری جیولری تو یہاں ہے ہی نہیں۔ مہرو کی چیخو پکار سن کے فرحہ اور زین بھی کمرے میں پہنچ جاتے ہیں تو مہرو اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی ہے کہ ممی، میری ساری جیولری کسی نے چرا لی۔ زین تو مہرو کو یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ فرحہ مہرو سے پوچھے گی کہ ہمارے گھر میں چوری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ گیٹ کے باہر تو اتنے گارڈ کھڑے ہیں اور گھر کے نوکر ہمارے اعتماد کے ہیں، آج تک انہوں نے کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں کی۔ مہرو کو کوئی بہانہ نہیں ملتا تو گیٹ کے گارڈ پر ہی الزام لگا دیتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میری جیولری اسی نے چوری کی ہے، یا پھر چور کو اسی نے گھر میں آنے دیا ہوگا۔ یہاں پر بھی فرحہ کی ہنسی نکل جاتی ہے اور مہرو سے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں آ گیا ہوگا، کیونکہ گھر میں ہر طرف کیمرے لگے ہیں۔ اگر کوئی یہاں تمہارے کمرے تک آیا ہے اور تمہارے کمرے سے کچھ لے کے گیا ہے اور گیٹ سے نکلا ہے تو ساری سچائی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اب مہرو بھی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ جیولری تو وہ خود ہی لے کے نکلی تھی۔ اتنے میں زین کو یاد آتا ہے اور کہتا ہے کہ مہرو، شاید تم بھول رہی ہو، یاد نہیں اس دن جب میں نے تمہیں جیولری لے جاتے ہوئے دیکھا تھا تو تم نے کہا تھا کہ میں جیولری پالش کروانے لے جا رہی ہوں۔ تو مہرو زین سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ زین، پھر میں واپس بھی تو لے آئی تھی، یہیں کپبورڈ میں رکھی تھی۔ زین کہتا ہے یہ تو مجھے یاد نہیں، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ تم لے کے جا رہی تھی۔ یہاں فرحہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہرو جیولری کے بارے میں بہت بڑا جھوٹ بول رہی ہے، اور اس کے بعد ہی فرحہ مہرو کے پیچھے آدمی لگائے گی، جہاں یہ بھی راز کھل جائے گا کہ مہرو کے سلمان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ زین سے جھوٹ بول کے وہ سلمان کے ساتھ وقت گزارتی ہے، اور یہ تعلقات کوئی اب کے نہیں بلکہ شادی سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں۔ مہرو نے اپنی تمام جیولری بھی سلمان کے حوالے کی ہے، جبکہ دوسری طرف عالیہ بھی مہرو سے بار بار پوچھتی ہے کہ میرے چیک کے پیسے ابھی تک اکاؤنٹ میں آئے کیوں نہیں۔ لگتا یہی ہے کہ مہرو اپنی ماں کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ کرنے والی ہے۔ وہ پیسے جو عالیہ کے اکاؤنٹ میں آنے تھے، ہو سکتا ہے کسی طرح سے وہ سلمان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے ہوں۔ ظاہر ہے جب سلمان کو پتہ چلا ہوگا کہ مہرو کی ماں کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے تو اس نے مہرو سے وہ پیسہ نکلوانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پلان بنا ہی لیا ہوگا، جس طرح پہلے مہرو سے اس کی جیولری لوٹنے کے لیے پلانز بنائے تھے۔ دوسری طرف مہرو کو فکر لاحق ہے کہ ہادی اور زارا کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طرف وہ زارا کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور دوسری طرف ہادی کو امیر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جب سے عالیہ نے کہا ہے کہ اب اگر زارا اور ہادی کی شادی ہوتی ہے تو عدیل کی طرف سے زارا کو جو جائیداد ملے گی آٹومیٹکلی وہ ہادی کی ہو جائے گی۔ مہرو اب پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے مریم کو استعمال کرتے ہوئے زارا اور ہادی کے درمیان میں غلط فہمی کی دیوار کھڑی کر دے، اور کافی حد تک کامیاب ہو بھی جاتی ہے۔ اس دن یونیورسٹی کی وجہ سے جو ہادی اور زارا میں تلخ کلامی ہوتی ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ ہادی کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ زارا میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، جبکہ زارا کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہادی نے جان بوجھ کے اس سے مریم کے بارے میں چھپایا ہے۔ اب مہرو مریم کو کال کر کے کہتی ہے کہ یہ جو غلط فہمی کی دیوار کھڑی ہوئی ہے نا، اس کو کبھی گرنے نہیں دینا بلکہ مزید مضبوط کرنا ہے۔ جبکہ مریم اس بات پر پریشان ہوتی ہے کہ جب سے زارا نے ہادی سے بات کرنا بند کی ہے، ہادی بہت چپ چپ رہنے لگا ہے اور اپنے ہی کمرے میں رہتا ہے۔
تو مہرو کہتی ہے مریم اسی بات کا تو فائدہ اٹھانا ہے، ایک طرف تم نے ہادی کو زارا کے خلاف بھڑکانا ہے اور دوسری طرف زارا کے سامنے یوں شو کرانا ہے جیسے ہادی اگر اس سے بات نہیں کر رہا تو اسے کوئی پرواہ نہیں، ہاں البتہ وہ تمہارے ساتھ بہت خوش ہے کیونکہ میں ہر صورت تمہاری ہادی سے شادی کروانا چاہتی ہوں۔ چلو مجھے میری محبت نہیں مل سکی، کم سے کم تمہیں تو تمہاری محبت ملنی چاہیے۔ اب مریم مہرو کے پلان کے مطابق کام کرتی ہے۔ ہادی جب مریم کو یونیورسٹی چھوڑنے جاتا ہے تو جان بوجھ کے راستے میں زارا کا ٹاپک چھیڑ لیتی ہے۔ ہادی بہت دکھی انداز میں مریم سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں زارا کو کیا غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس نے میرے ساتھ بات کرنا ہی بند کر دی۔ یہاں پر مریم جان بوجھ کے جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہوئے ہادی سے کہتی ہے کہ آپ دونوں کی تو شادی ہونے والی تھی، کیا اب آپ دونوں کی شادی بھی نہیں ہوگی؟ ہادی حیران ہو کے مریم سے کہتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ ہماری شادی نہیں ہوگی؟ شادی تو میں زارا سے ہی کروں گا کیونکہ میں زارا سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ زارا بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ تو مریم کہتی ہے ویسے ہادی برا نہ منائیے گا لیکن ایسے رشتے کا اور ایسی محبت کا کیا فائدہ جہاں اعتماد ہی نہ ہو؟ اگر زارا آپ سے محبت کرتی تو اسے آپ پر اعتماد بھی ہوتا۔ اب مریم کی یہ بات تو سیدھی ہادی کے دل پہ لگتی ہے۔ واقعی ویسے بھی زارا نے ہی ہمیشہ سے ہادی سے محبت کی تھی کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ ڈرامے کے سٹارٹ میں وہ اپنی ڈائری پہ ہادی کے بارے میں بہت کچھ لکھتی تھی۔ اب جب ہادی اسے ملنے جا رہا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہادی کے لیے بدگمان ہونے لگی ہے، اور ویسے بھی اس دن جب زارا نے کہا تھا کہ تم ماموں کے گھر نہیں تھے تو ہادی نے کہا بھی تھا کہ میرے اوپر یقین نہیں تو تم ماموں کو ہی کال کر کے پوچھ لو۔ زارا کو چاہیے تھا کہ وہ منیر صاحب کو کال کر کے ساری بات کنفرم کر لیتی تو ہو سکتا ہے کہ مریم اور مہرو کا پلان بھی ان کے سامنے آ جاتا۔ خیر اب راستے میں ہادی گجرے لیتا ہے، پتہ نہیں مریم اسے کہتی ہے کہ زارا کو منانے کے لیے گجرے لے لیں یا پھر ہادی کے دل میں خود خیال آتا ہے۔ خیر وہ گجرے ہادی مریم کو دیتا ہے کہ یہ زارا کو میری طرف سے دے دینا، اور مریم کو یہی لگتا ہے کہ شاید اس بارے میں نہ زارا نہ ہادی کو کچھ پتہ چل سکے گا۔ زارا کے پاس پہنچ کے کہتی ہے کہ زارا یہ گجرے دیکھ رہی ہو نا؟ زارا حیرت سے مریم کے ہاتھ میں گجرے دیکھتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ مریم یہ جھوٹ بولے کہ یہ گجرے ہادی نے مجھے بہت محبت سے لے کے دیے ہیں راستے میں، لیکن پیچھے سے ہادی بھی یونیورسٹی کے اندر پہنچ جاتا ہے اور مریم سے گجرے لے کر زارا سے کہتا ہے کہ یہ گجرے میں نے تمہارے لیے لیے تھے بہت محبت سے۔ لیکن زارا کو ہادی کی اس بات پر یقین نہیں آتا، جبکہ دوسری طرف مریم کو شدید غصہ آتا ہے کہ ان گجروں کو لے کے میں زارا اور ہادی کے مابین مزید غلط فہمیاں پیدا کر سکتی تھی، لیکن عین وقت پہ ہادی نے آ کے سارا کام خراب کر دیا۔ اب لگتا یہی ہے کہ فی الحال تو مریم وہ سب کرے گی جو مہرو کہے گی اور زارا اور ہادی کے درمیان میں کافی غلط فہمیاں شاید دوری بھی پیدا ہو جائے، لیکن جس دن مہرو کی اپنی چوری پکڑی جائے گی اور فرحہ مہرو اور سلمان کے خلاف پولیس انویسٹیگیشن کروائے گی اور یہ پتہ چل جائے گا کہ مہرو اور سلمان کیا کیا پلان کر رہے تھے، اس دن مریم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مہرو کتنی بڑی جھوٹی ہے۔ ہو سکتا ہے تب مریم کے دل میں خود ہی خیال آئے اور وہ زارا اور ہادی کو سب سچ بتا دے کہ میں یہ سب مہرو کے کہنے پہ کر رہی تھی، ورنہ نہ اس دن ہادی مجھے پک کرنے آیا تھا اور نہ ہی ہادی نے مجھے گجرے لے کے دیے تھے، بلکہ ہادی تو مجھے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ تو ناظرین کس کس کو انتظار ہے اس سلمان اور مہرو کے راز کے سامنے آنے کا، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔